أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد رحمتي وسعت كل شيء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدا عمله الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين درود پاک کی آواز سے تو مسجد اور اس مسجد کے برکت سے پورا کمالیہ گونج جانا چاہیے، لیکن آپ بہت خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکم السلام یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلک وصحبک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا امام الاولین والآخرین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ برادران اسلام، برادران طریقت، صاحبان ایمان، آج کا جمعہ اہل ایمان کا یہ ہجوم اور پروانوں کا یہ نجوم یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت بخشش کے دریا سے ہر آنے والے کو جام محبت بھی عطا فرمایا، جام رحمت بھی عطا فرمایا اور جام مغفرت بھی عطا فرمایا۔ وہ فیصل آباد سے آنے والے ساتھی ادھر آگے آ گئے، سارے ادھر آگے، مسجد کے کنارے سے دیتے رہتے آگے آگے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، کی رحمت ہے کہ آج تمام اہل ایمان جمعے کی برکات سے متبرک ہونے کے لیے اللہ کے دسترخوان رحمت و بخشش پر اکٹھے ہو گئے۔ میرے انتہائی دل نشین صداقت و دیانت کے اعلیٰ معیار پر قائم دائم رہنے والے ہر وقت
میرے دیرینہ ساتھی ہمدم حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے با وفا و جانثار ساتھی جناب محمد آصف امین صاحب، جن کی محبتوں نے، جن کی نسبتوں نے، اور آپ تمام اہل ایمان اور اہل صداقت کی پکی سچی نسبتوں نے آپ کے سامنے لا کر کیا ہے، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اتنے اہل ایمان سے ملاقات اور زیارت یہ میرے لیے بھی باعث بخشش ہے اور ہم سب کے لیے باعث نجات بھی ہے۔ وقت ہو چکا ہے، میں کوئی لمبی بات چھیڑنا نہیں چاہتا۔ آج کا یہ خوبصورت اجتماع چونکہ ایصال ثواب کے عنوان سے معنون ہے، اور ہم سب یہاں محترم آصف امین صاحب اور ان کے تمام برادران، ان کے ساتھی، ان کے والدین کے ایصال ثواب میں شریک ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ آج تمام اہل ایمان جس محبت سے آئے ہیں، ان تمام کا آنا حضور علیہ السلام کے صدقے میں ان کے بلندی درجات کا باعث بنائے، اور خدا ہم ہر دم رحمت کے سمندر میں انہیں غوطہ زن فرمائے۔ اور میں جب بھی کمالیہ کا رخ کرتا ہوں تو آپ میں سے ہر ایک کی محبت کا کمال نصف النہار پر چمکنے والے سورج کی طرح ہوتا ہے، اور جب یہاں سے جاتا ہوں تو پھر دل بے قرار ہوتا ہے کہ اہل کمالیہ کے ہاں پھر کب آیا جائے۔ میں اپنی شدید تر بیماری کے باوجود یہاں آیا ہوں، لیکن یقین جانے یہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی محبتوں نے، آپ کی صداقتوں نے، آپ کے اخلاص نے مجھے ایک نیا ولولہ دیا ہے، اور یہ ولولہ اور آپ کا یہ پیار اور اس کا آپس میں یہ نسبت و تناسب و تعلق خدا اسی طرح قیامت تک سلامت رکھے۔ کوئی خاص عنوان میں چھیڑنا نہیں چاہتا، تھوڑی دیر میں اور آپ کلام کے دامن میں رہیں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ دنیا ساری بہت وسیع و بہت عریض ہے، لیکن خدا کی رحمت سے باہر نہیں ہے۔ دنیا اور دنیا کی نعمتیں، انسانی وجود اور وجود کے اندر کا نظام، یہ کائنات کا نظام، یہ نشست و برخاست، یہ بود و باش، یہ سارے کا سارا خدا کی رحمت کے مرہون منت ہے۔ خدا کی رحمت نہ ہو تو ہمارا یہاں بیٹھنا بھی ناممکن ہے۔ خود ہی اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو مسجد کی حدود میں ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو مسجد سے باہر ہیں۔ جو اندر ہیں یہ بھی خدا کی رحمت سے، رحمت خاص سے حصہ پا رہے ہیں، اور جو مسجد سے باہر ہیں اگرچہ مسجد کے اندر نہیں باہر ہیں، لیکن خدا کی رحمت عام سے وہ بھی حصہ پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحت یہ اللہ کی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ عبادت یہ خدا کی رحمت ہے، سجدے و قیام یہ خدا کی رحمت ہے۔ اگر خدا کی رحمت درمیان سے نکل جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی انسان مسلمان تو کوئی انسان خدا کی رحمت کے بغیر نہ زندہ رہ سکتا ہے نہ وہ قائم رہ سکتا ہے۔ اگر زندہ ہے اور قائم ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا نے اسے اپنے دامن رحمت میں لے لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک گلاس پانی، ایک گلاس پانی
کیا قیمت ہے اس کی، کیا قدر ہے اس کی. حضرت مامون ہارون رشید بہت بڑے شہنشاہ گزرے ہیں. ایک دن ترنگ میں آ گئے، اتنی بڑی سلطنت ہے میری، حدود کا تعین کرنا مشکل ہو گیا ہے، عنان اقتدار ہے اور میرے لیے باعث قرار ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے. تھوڑا سا تکبر دل میں پیدا ہوا تو دربار میں ایک درباری جو صاحب حال تھا، اس نے دیکھا کہ ہارون رشید کے دل میں حکومت کی وجہ سے تھوڑا سا تکبر پیدا ہو گیا، تو وہ سمجھانے کے لیے آگے بڑھے. تو انہوں نے کہا ہارون رشید میں مانتا ہوں کہ اللہ نے بہت بڑی سلطنت دی ہے، یہ سلطنت بھی آپ کے لیے رحمت ہے. فرض کرو کہ لک و دک صحرا ہے، شدید پیاس کا عالم ہے اور تمہارے پاس پانی کا کوئی بندوبست نہیں، ایسے عالم میں کہ تمہارا گلا خشک ہو گیا ہو اور تم پیاس سے بلک رہے ہو اور تمہیں یقین ہو کہ تم مرنے لگے ہو، تو ایسے عالم میں اگر تمہیں ایک گلاس پانی دیا جائے تو اس پورے گلاس پانی کی قیمت تمہاری نظر میں کیا ہے؟ آپ سمجھائیں، پورے گلاس کی قیمت کتنی ہے؟ تو وہ ہارون الرشید نے صحرا کا تصور کیا، پیاس کا تصور کیا، گرمی کا تصور کیا اور زندگی اور موت کا تصور کیا. تو ہارون الرشید کہنے لگا اور مجھ سے گلاس پانی کی قیمت کا سوال کرنے والے، ایسے عالم میں میں اس پورے گلاس کی قیمت اپنی آدھی سلطنت کو قرار دیتا ہوں کہ اگر وہ ایک گلاس پانی مجھے آدھی سلطنت قیمت کے طور پر دینی پڑے تو میں آدھی سلطنت ایک گلاس کے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ فرمایا یہ ایک گلاس پانی زندگی کو بچا سکتا ہے، سلطنت نہیں بچا سکتی. تو وہ چونکہ صاحب حال سوال کرنے والا، اس نے کہا کہ اگر یہ پانی معدے میں جائے اور پیشاب بن کے خارج نہ ہو، معدے میں جائے اور پھر مثانے میں جائے اور پیشاب بن کر خارج نہ ہو اور رک جائے تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو کہا اگر کوئی مجھے مل جائے تو جو باقی ماندہ میری سلطنت ہے وہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں اس بیماری سے بچنے کے لیے. یہ حالت دیکھ کے تو آپ نے فرمایا تیری ساری سلطنت، خدا کی ایک نعمت جو ایک گلاس میں تیری زندگی کو بچا سکتی ہے، تیری ساری سلطنت ایک گلاس کی قیمت کو بھی ادا نہیں. تو ہم بھی تو صبح و شام گلاس پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، نعمتیں اڑاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن کبھی غور کیا کہ یہ کیا ہے؟ بولو، یہ خدا کی رحمت ہے. مجھے ایک اور بات بڑی سونی یاد آئی ہے، میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. دو بزرگوں سے ایک بات موصول ہے اور درویش ہمیشہ حکمت کو پیش نظر رکھ کر بات سمجھاتے ہیں. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے یا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ، ان دونوں سے منقول ہے، لیکن بات سچی ہے. آپ مجلس میں بیٹھے تھے، دوستوں کو سمجھانے لگے اور اس مجلس میں ایک عالم دین بھی جسے علم پر بڑا نخرہ تھا، تو آپ نے درس دینا شروع کیا. آپ نے فرمایا کہ اسلام کے 6 رکن ہیں. سبحان اللہ. آپ نے کیا فرمایا؟ اسلام کے ویسے کتنے ہیں؟ 5 ہیں. تو آپ نے فرمایا 6 رکن ہیں: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو چھٹا آپ فرمایا روٹی. سبحان اللہ. وہ عالم دین وہ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا یہ چھٹا رکن آپ نے کہاں سے نکالا؟ اللہ اور اس کے رسول نے تو 5 رکن بتائے ہیں،
یہ چھٹا رکن آپ نے کہاں سے نکالا؟ تو آپ نے فرمایا مولوی جی چھٹا رکن بھی ہے اور چھٹا رکن روٹی ہے، اس تو بغیر گزارا نہیں، کیونکہ یہ روٹی خدا دی رحمت ہے، جس کو نہ ملے تو 5 رکن بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور مولوی صاحب کھڑا ہوئے، اس نے کہا کہ اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے تو میں آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ایسے فقراء کے پاس نہیں بیٹھتا جو اسلام کے رکن کوئی نہیں سمجھتے۔ تو بابا جی نے ارشاد فرمایا تم سمجھو یا نہ سمجھو، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ چھٹا رکن روٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ عالم دین حج کے لیے گئے، بحری جہاز کا موقع تھا، گئے، واپس آنے لگے تو ایک جزیرے میں وہ جہاز غرق ہونے لگا، تو بمشکل سے مولوی صاحب نے جان بچائی، ایک پھٹا ملا ان کو، تختہ ملا ان کو، پکڑا، تیرتے تیرتے کنارے پر آئے۔ ایک دن گزرا، کوئی روٹی نہیں ملی، کوئی پانی نہیں ملا، دوسرا دن، شام ہونے لگی تو ایک درویش نے نعرہ لگایا، کوئی بھوکا ہو، کوئی پیاسا ہو تو میں روٹی دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی پیاسا ہو تو میں پانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آواز کان میں آنے کی دیر تھی کہ نگاہ تلاش کرنے لگی کہ یہ آواز کہاں سے ہے، تو نگاہ نے تلاش کر لیا کہ ایک بابا سر پہ روٹی کی چنگیر، ہاتھ میں پانی، مشکیزہ لے کے گھوم رہے، تو دوڑتے ہوئے گئے، انہوں نے کہا مجھے روٹی چاہیے، تو انہوں نے کہا روٹی ایسے تو نہیں دیتا، میں روٹی ایسے تو نہیں دیتا، میں روٹی کی قیمت وصول کروں گا۔ تو میں کہا میں روٹی کہاں سے، میں قیمت کہاں سے لاؤں، میں حج کر کے آیا تھا، غرق ہو گیا جہاز اور میری جان تلف ہونے کو آئی ہے، مجھے روٹی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا تجھے روٹی چاہیے تو مجھے قیمت چاہیے، میں تمہیں روٹی دوں گا اور تجھ سے قیمت لوں گا۔ تو اس نے کہا نہ میرے پاس ریال ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، جتنے حج تم نے کیے ہیں نا وہ سارے کے سارے مجھے لکھ کے دے تاکہ میں تمہیں روٹی اس کی قیمت کے بدلے میں دوں۔ تو انہوں نے کہا جان بچانا ضروری، حج پھر کر لے سا۔ تو سارے کے سارے حج ساری زندگی کے اس نے لکھ کے بابا جی کو دیے، تو وہ ساری چیزیں لے کے چلے گئے۔ تو اگلا دن جب آیا تو روٹی پھر نہ ملی، پانی پھر نہ ملا، تو وہ بابا آواز لگاتے لگاتے آئے، روٹی لے لو، پانی لے لو۔ تو وہ مولوی صاحب جمپ لگا کے آگے گئے، انہوں نے کہا مجھے روٹی بھی چاہیے، مجھے پانی بھی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا بغیر قیمت کے نہیں دے سکتا۔ تو کہا حج تو سارے دے دیے ہیں، اب ایسے کرو ساری زندگی کی نمازیں بھی مجھے دے دو۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے ساری زندگی کی ساری نمازیں لکھ کے ان کو دے دی، تو وہ پرچی انہوں نے رکھی، کھانا ان کو دیا، کھانا انہوں نے کھایا۔ تو قدرتی کہیں سے جہاز آیا، یہ اس میں سوار ہوئے، تو واپس پہنچے اپنے شہر۔ تو دل میں خیال آیا حج کیا ہے میں نے، بڑی عبادت کی ہے میں نے، کار خیر اللہ نے مجھے دیا ہے، تو کیوں نہ میں بابا جی کے ہاں ذرا دیکھ کے آؤں، مل کے آؤں کہ ان کا کیا حال ہے۔ تو وہ جب وہاں گئے تو قدرتی وہی بحث جاری، سبحان اللہ، وہی بحث جاری تھی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا آگے حج کر کے، ہاں میں حج کر کے آؤں، کیسا رہا حج؟ بہت زبردست رہا، ہر لمحہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ تو سفر کیسا رہا؟ سفر بھی بہت اچھا رہا، تھوڑی بہت تکلیف آئی تھی، وہ ساری کی ساری دور ہو گئی۔ تو کہنے لگا اس دن بھی میں ناراض ہو کے چلا گیا تھا، اور آج پھر آپ نے وہی بحث شروع کر رکھی ہے کہ چھٹا رکن روٹی ہے، تو کیا آپ کے پاس اس چھٹے رکن کا کوئی ثبوت ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا میرے پاس تو ہے، لیکن کیا تیرے پاس انکار کا ثبوت ہے؟ میرے پاس تو اقرار کا ثبوت ہے، کیا تیرے پاس اقرار کا انکار کا ثبوت ہے؟ اقرار کے لیے میرے پاس دلیل ہے، تو انکار کے لیے لائے گا۔ انہوں نے کہا چلے پہلے آپ تو ثابت کریں کہ چھٹا رکن جو ہے وہ روٹی ہے۔ تو آپ اٹھے نا، کتاب نکالی، کتاب نکال کے تو وہ جو باقی لوگوں کو تو نہیں بتایا، لیکن اس کے سامنے کیا۔ جب اس کے سامنے کیا
تو مان گیا کہ یہ تو بابا آنے والا، یہ کوئی اور نہیں تھا، یہی تھا۔